أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تجویدی السن القرآن کا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اب یہ دوسرا حصہ ہے جس میں اذکار نماز، 5 کلمے، درود شریف، ایمان مجمل، ایمان مفصل، سید الاستغفار اور 40 دعائیں، 40 احادیث، نماز جنازہ کے دعائیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالی بتلائے جائیں گے. محترم اساتذہ کرام، یہ بتلانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ بعض وقت جو ہے ہمارے اساتذہ کرام بھی بچپن میں جو چیز یاد کر لیے وہ درست یاد کرے ہوں یا صحیح یاد نہ کرے ہوں، بڑے ہونے کے بعد بھی اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن بعض چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو اصلاح طلب ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز آپ کو بتلا رہا ہوں. تیسرا کلمہ پڑھتے ہم، اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، یا کو زیر ہے، لیکن بچپن میں اگر کوئی جو ہے نا علی العظیم یاد کر لیا تو بڑا ہونے کے بعد بھی پڑھتا بھی وہی اور بچوں کو پڑھاتے بھی مول صاحب یہی علی العظیم پڑھاتے. ایسے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے خامیاں ہیں، اس وجہ سے ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ان چیزوں کو بھی آپ لوگ غور سے سنیں اور توجہ سے جو ہے نا 2-4 مرتبہ سنیں تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو اور بچوں کو صحیح پڑھا سکیں. محترم اساتذہ کرام، اس وقت دنیا میں علم بہت عام ہو چکا ہے. تجوید کی خدمت کرنے والے بہت سے ہیں، قرآن کی خدمت کرنے والے بہت سے ہیں. اگرچہ کہ آپ جن بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے ماں باپ تجوید سے واقف نہ ہو، لیکن موجودہ دور میں ہر چیز کو وہ لوگ نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں. تو اس وجہ سے خیر یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، ورنہ دین کی خدمت کرنے والے، قرآن کی خدمت کرنے والے اساتذہ کرام ہمیشہ دنیا نہیں آخرت پیش نظر رکھیں. کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی آپ کی تعریف کرے نہ کرے، اللہ دیکھ رہا ہے اور ہماری خدمت کو اللہ قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے، اور یہی چیز ہمارے نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے. تو شروع میں آپ کو جو ہے نا جو معروف جو 5 کلمے ہم پڑھتے ہیں، بچوں کو یاد دلاتے ہیں، وہ سید الاستغفار میں پڑھتا ہوں اور ابتدائی کلموں کا ترجمہ بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، تاکہ خاص طور پر بچوں کو 3 کلموں کا ترجمہ، 3 کلمے، پہلا، دوسرا، تیسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد دلائیے، تاکہ بچوں کو کلمہ شہادت کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کلمہ تمجید کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، چیزیں ذہن میں بیٹھ جائیں. یہ صفحہ نمبر 49 5 کلمے. احادیث مبارکہ میں 5 کلمے اور ایمان مجمل، ایمان مفصل اور سید الاستغفار کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. اسی مناسبت سے یہ کلمے بچوں کو یاد دلائے جاتے ہیں تاکہ ان کلمات کو یاد کر کے روزانہ صبح و شام پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی ان کلمات کی برکت سے پڑھنے والا ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور آفتوں سے نجات حاصل کر لے گا. اللہ تعالی اس کی حفاظت، اور یہ بندہ، پڑھنے والا بندہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب. اول کلمہ طیب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچوں کو اسی طریقے سے یاد دلائیے، تجوید کے ساتھ یاد دلائیے. پڑھتے خود وہ جو ہے نا جب تجوید سے پڑھ لیں گے اتنا لمبا لا الہ مت زیادہ نہ بھی کرے، لیکن پڑھتا بچہ صحیح. اس کا ترجمہ ہے، پہلا کلمہ پاکی کا، طیب کے معنی ہے پاک. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوم کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ چونکہ بچوں کو توڑ توڑ کے یاد دلانا پڑتا ہے، اس وجہ سے بچوں کو جس طریقے سے یاد دلاتے ہیں ویسے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ ایک ساتھ پڑھ لے سکتے، بچوں کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پڑھانا پڑتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے، دوسرا کلمہ گواہی کا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ سوم کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ علی العظیم کو خاص طور پر غور سے کرنا، یہ آیت الکرسی میں علی العظیم ہے، تو اکثر جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہاں پر علی العظیم ہے تو اس کو بھی ویسے پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہاں پر علی العظیم ہے۔ پھر سنیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تیسرا کلمہ بزرگی کا، اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور گناہ سے بچنے اور نیک کام کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو بزرگ و برتر ہے۔ چہارم کلمہ توحید، چہارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، چوتھا کلمہ اللہ کو ایک ماننے کا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، وہی جلاتا اور مارتا ہے، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پنجم کلمہ، بعض حضرات یہ پنجم کلمہ میں یہ کلمہ نہیں پڑھ کے سید الاستغفار وغیرہ پڑھاتے ہیں، یہ احادیث میں یہ کلمات آئے ہیں مختلف مقامات پر مختلف جگہ۔ پنجم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به
وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. بعض حضرات من الشرک والکفر من الکفر والشرک والمعاصی کی جگہ والبدعتی والنمیمتی مختلف چیزیں ملا دیتے ہیں. والمعاصی میں تمام برائیاں آ گئے ہیں. تو یہ احادیث میں ایسے الفاظ ہیں یہ، اس وجہ سے کوشش کریں جتنا ہے اتنا ہی پڑھنے کی. اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها وأسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ. پانچواں کلمہ کفر کے انکار کا. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ تیرے ساتھ کسی کو جان بوجھ کر شریک کروں، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا، اور ان سے توبہ کرتا ہوں، کفر و شرک سے اور تمام گناہوں سے بیزار ہوں. اور میں اسلام قبول کیا اور ایمان لایا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ 5 کلمے مکمل ہو گئے. حاضرین کرام، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، بچوں کو یاد دلائیں اور ان کو ترغیب دلائیں کہ یہ پڑھتے رہیں، اس کی برکتیں ہیں. اور خاص طور پر 5 کلمے ایمان مجمل، ایمان مفصل وغیرہ پڑھنے والوں کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اس وجہ سے بچوں کو معمول بنائیں صبح شام پڑھتے رہنے کے. ایمان مجمل، یہاں پر مجمل، استاذ بھی بولتا مجمل نہیں، مجمل نہیں ہے، نہ مجمل ہے. ایمان مجمل، اجمالی طور پر اللہ کے ذات و صفات پر کیسا ایمان لانا ہے ان چیزوں کو بتلایا جا رہا ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. میں ایمان لایا اللہ کی ذات و صفات پر جیسا کہ وہ ہے، اور اس کے تمام احکامات کو قبول کیا. ایمان مفصل، اس کو بھی بولنے والے مفصل بولتے، مفصل نہیں ہے، مفصل. ایمان مفصل، ایمان مجمل، ایمان مفصل. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اب یہ والبعث بعد الموت بعض مقامات پر بعض احادیث میں آگے پیچھے ہے. والبعث بعد الموت پہلے ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی بعد میں. احادیث میں مختلف آئے ہیں، لیکن یہ جو بتلایا جا رہا ہے یہ اسی طریقے سے بچوں کو یاد دلائیں. میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر کہ اس کی بھلائی و برائی، یعنی تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے اس کی بھلائی و برائی اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، یعنی ان تمام چیزوں پر ایمان ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا، بنیادی عقائد میں سے ہے. ایمان مفصل میں جن عقائد کا ذکر کیا گیا ہے مسلمان ان کو ماننا ضروری ہے. اگر ان چیزوں کو زبان سے تو بول رہا لیکن دل سے اقرار نہیں کر رہا ہے تو مسلمان نہیں کہلاتا. بچوں کو
ایک ایک چیز سمجھا کر ان کے ایمان کو مضبوط کریں۔ درود شریف ہے، یہ مختصر اور اس میں صلاۃ، سلام، برکت، یہ تمام چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ درود شریف بہت سے ہیں، احادیث مبارکہ میں زیادہ تر درود ابراہیم ہم کو ملتا ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود درود شریف صحابہ کرام کو بتلائے سکھائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کبھی سید نہیں بولے، بڑے بنا کے پیش نہیں کرے، ورنہ جب آپ کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کا وقت آیا تو فرمایا انا سید ولد آدم، میں تمام انسانوں کا اولاد آدم کا سردار ہوں، ولا فخرا، انا سید الاولین ولا فخرا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، کوئی مانے نہ مانے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، سب کے، تمام مخلوقات کے جو ہے سردار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود درود شریف سکھائے، اس وجہ سے حضور سیدنا کا لفظ اپنے روایتوں میں آپ کے یعنی سکھانے میں نہیں بتلائے، لیکن صحابہ کرام سے جو ہے نا یہ بھی مروی ہے، سیدنا کا لفظ استعمال کیے ہیں، اور جیسا سکھائے ویسا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت رشید پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے استاد ہیں، کہ وہ بتاتے تھے کہ حضرت مفتی مخدوم بیگ صاحب، مولانا ابراہیم خلیل صاحب کے والد، ان کے پاس جو ہے ایک صاحب آئے، آ کر جو ہے درود شریف میں سیدنا پڑھنا نہیں پڑھنا اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ اور اس میں جو ہے نا آج کل لوگ مختلف بحثیں کرتے ہیں، سیدنا پڑھے تو نماز نہیں ہوتی، یا نہیں پڑھے تو نماز نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، سیدنا پڑھے بھی تو نماز مکمل ہوتی، نہیں پڑھ کے درود شریف بغیر سیدنا کے بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے۔ تو حضرت اپنے شاگرد کو بتلائے، دیکھو بابا، جب تم حدیث شریف روایت کر رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، تو اس میں سیدنا نہیں بولنا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا نہیں فرمائے۔ لیکن جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو تم سیدنا کہتے ہوئے درود پڑھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آقا ہیں، سید ہیں۔ تو محترم اساتذہ کرام، عام درود شریف میں ہم جب پڑھتے ہیں تو سیدنا کے ساتھ پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ لفظ سیدنا کا داخل کرنا۔ تو اس میں جو ہے نا اسی طریقے سے درود شریف بتلایا گیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ مختصر سا درود ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل بھی آ گئی، صلاۃ کا بھی ذکر آ گیا، سلام کا بھی ذکر آ گیا، اور برکت کا بھی ذکر آ گیا۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ اچھا، یہ درود شریف کا ترجمہ ہے، اے اللہ درود نازل فرما، رحمتیں نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، اور برکتیں اور سلامتیں نازل فرما۔ سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو نے مجھ کو پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں جتنا ہو سکے تیرے عہد پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں
اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھ کو بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ یہ 5 کلمے درود شریف ایمان مجمل ایمان مفصل سید الاستغفار ہے، بچوں کو یہ یاد دلانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ایک 10 سورے اذکار نماز بھی آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں گے، اس کو غور سے سنیں اور اسی طرح بچوں کو یاد دلائیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔